السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ اللہ پوچھتا ہے یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے اتارا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ، اور تحقیق کے یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ اور یقیناً جب آپ دل جمعی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت آسان سے آسان اور لذت بھری، شیریں بھری، ایک سمجھیے تلذذات کی تلاوت کا مزہ ہی کچھ نہ، بالکل احساس و ادراک کے ساتھ نصیب ہونا شروع ہوا۔ بس دل جمعی، حضور قلبی اور اس کے احساس و ادراک کو پانے کی جستجو ہونا بس۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان سے آسان تک کر دیا، لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ یہ جو آسان بنایا ہے اس کے سمجھنے کو، اس کے پڑھنے کو، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اتنی آسان بات ہوئی تو اس سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی تکرار کے ساتھ، یہ ایک ہی الفاظ، یہ کی آیت سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ لائی گئی۔ ایک بات کو اگر 4 مرتبہ دہرائی جائے تھوڑے تھوڑے وقفے سے، اس کے ایک 17ویں آیت ہے، اس کے بعد پھر 22ویں 22ویں آیت ہے، پھر 25ویں آیت ہے، 40ویں آیت ہے۔ پورے سورے میں پہلی جو آیت آئی 17 آیتوں کے بعد 17ویں آیت یہ ہے، اس کے بعد پھر 18 19 20 21 4 آیت کے بعد پھر یہ آیت ہے 22ویں آیت، اس کے بعد پھر 10 آیتوں کے بعد 25ویں آیت پھر یہی ہے، اس کے بعد پھر 8 آیتوں کے بعد پھر 40ویں آیت یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وقفے سے بیچ میں مختلف کلام رہا، مگر ہر کلام کے بعد اس کے اندر اس کا مواخذہ کر کے پھر سوال فرما رہا، ہم تو قرآن کو آسان کر دیے، ہم تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور سمجھنا کیا کر دیے
آسان کر دیے، تو کیا اس سے مدکر عبرت لینے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ اس ذکر سے عبرت لینا نا، سیکھنا نا، سمجھ بوجھ لینا نا، اس سے اپنے آپ کو معلومات حاصل کرنا، اس کو دیکھنا نصیحت کے طور پر، نصیحت کے طور پر اس کو دیکھنا. تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ناصح، نصیحت کرنے والا. اور اس سے نصیحت لینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو ہم مطالعہ کرنے والے ہیں کیا؟ پہلی بات، قرآن کو کثرت سے پڑھنے والے ہیں کیا؟ جبکہ قرآن کا معنی خود خوب پڑھا جانا ہو جاتا. قرأ سے قرآن جو ہے، اخراج سے قرآن ہے. قرأ یقرأ معنی کیا ہے؟ پڑھنا. قرآن کو اخراج سے بولتے ہیں یہ خوب پوری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے قرآن. تو اتنا جب پڑھنا ہے تو پڑھنے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اس سے کچھ لینا ہے. تو یہ لینے کا طریقہ کیا ہوتا؟ اب دیکھیے جو اس میں لفظ آیا لقد کا لفظ، یہ تو یہاں پہ نصیحت کے لیے، ذکر کرنے کے لیے لایا گیا. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ لقد کا لفظ جو لایا ہے 5 مقامات پہ لایا، اور 3 مقامات پہ انبیاء کے تذکرے میں لایا. جیسا سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ کثیرا. اللہ کا خوب ذکر کون کرتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بھی اس کو یقین ہو. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا خوب ذکرا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر خوب کرتے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے ابتدا میں تحقیق کے رسول کا جو اسوہ ہے، رسول کی جو حیات طیبہ ہے، لکم تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، ایک عمدہ اور بہترین نموذج ہے، مثال ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سورہ احزاب کی آیت کے ذریعے رہنمائی. سورہ نساء میں پھر اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. اب یہاں اللہ رب العزت سورہ نساء فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اس لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید باندھا ہوا ہو، جو اللہ اور آخرت دن سے امید رکھتا ہو، اور جو روح گردانی کرے تو اللہ بے نیاز سزاوار ہے اس کے لیے، اور حمید حمد والا ہے، خوب جس کی تعریف کی جاتی ہے. یہاں پر غور یہ کرنا ہے، پہلی آیت میں آخرت پہ ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے لوگ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے، ذاکرین خدا کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے، ایسے ڈر کی زندگی جو جی رہے ہیں ان کے لیے آسانی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو کر کے بتایا، جو اللہ کا ڈر بھی اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا ڈر، اللہ 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 اللہ. خشیت کا تو ایسا اللہ کے رسول نے کھل کے اظہار فرمایا کہ معمولی استنجا کو جا کے آتے ہیں تو غفرانک ربی. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ کس چیز کی بخشش طلب کریں؟ تو بولے جتنا میں توقف کرتا ہوں بیت اللہ کے وقت پہ اتنے وقفے کو میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارتا ہوں، تو اس لمحوں کے لیے اللہ سے میں مغفرت کرتا ہوں. میرے آقا فکر بتا رہے ہیں کہ سلیقہ بندی کیا ہوتی، بندگی، سلیقہ بند کی بندگی کس طرز کی ہونی چاہیے، میرے آقا کے رسول میں ہے. اس لیے اللہ کے رسول مطلب فرمایا کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین ایک نموذج ہے. اب پچھلے جمعہ آپ نے بہت کچھ سنا
اسوہ رسول اگر اختیار کرتے ہیں، اسوہ انبیاء اختیار کرتے ہیں، یہ قصص انبیاء کا معاملہ بھی دیکھیے کیا ہے. اب یہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھا سورۃ النساء کی، اس میں بھی کیا ہے، لقد کان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو لقد کان سے جو آیتیں آئی ہے، 5 آیتیں آئی ہیں مختلف مقامات پر، مختلف زاویوں سے مختلف فکر دینے کے لیے. پھر سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتا ہے لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھیں، بت پرستوں کے درمیان میں آپ رہ کر اپنی پیغمبری کا کھل کر کام کیا، کسی کے اثر کو قبول نہیں کیا، اور وقت کی حکومت، وقت کا بادشاہ، پورا حمایتی بن کر بت پرستوں کے ساتھ آپ کو شکنجے میں لینے کی کوششوں میں ہر وقت لگا رہا، تاج میں لگا رہا، یہاں تک کہ آپ کو ان کی اپنی باطل پرستی کے اعتبار سے عبرت کا نشان بنانے کے لیے نعوذ باللہ آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اور آگ میں آپ نے اپنے یقین خداوندی کی توحید اور خدا کے توکل کا وہ عقیدہ بھرپور آنے والے قیامت تک کے لیے بندگان خدا کے سامنے پیش کیا کہ شاعر بڑے خوب انداز میں اس کو بیان کر سکتا ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایواں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ یقین کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس یقین سے جب بندہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. یہ قصے کہیں وہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک وقت گزر چکا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس قصص کو، ان حکایتوں کو، ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو کلام پاک کے ذریعے ہمارے لیے پیش کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. قیامت تک آنے والے اگر کوئی مرحلے اود کر آتے ہیں تو ان کے لیے ہم تیار رہیں، اپنی عقائد راسخہ کو ہم اپنا بھرپور طریقے سے تیار کر کے رکھیں. اور پھر سورہ یوسف میں کہا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، آپ کے بھائی جتنے، کوئی غیر نہیں ہے وہاں پہ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ان کی قوم کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے آقا کے ساتھ پورے قبیلے کے قبیلے آپ سے جو نا متنفر ہو گئے، جو آپ کو چاہتے تھے، لاڑ کرتے، دلار کرتے تھے، آپ کو صادق امین مانتے تھے، آپ کی بھرپور حمایتوں میں آپ کے کردار سے متاثر ہونے کے باوجود جب توحید کی دعوت دی گئی تو فوری متنفر ہو کے بدل گئے. یہ جو فکر ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور خاص کر اس دور کے ہمارے لیے، ہم گزارنے والوں کے لیے، ہماری نسلوں کو بھی تیار کرنے کے لیے بہترین یہ جو آیتیں جوڑ کے بتا رہا ہوں، ذرا فکر کو سمجھیں آپ. قرآن ہم کو ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، سلیقہ گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کیسے ہمارے اندر بڑی ہوئی چیٹیاں کھل جاتی دماغ کی، ایک فکر راسخہ ہم کو نصیب ہوتی ہے جو ضرورت ہے اپڈیٹ ہونے کے لیے. قرآن 1400 برس پہلے نازل ضرور ہوا ہے، مگر ہر دور، ہر گھڑی، ہر آنے والی ساعتوں کے لیے اپڈیٹس دیتا. یہی تو معجزہ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے. اب کوئی اور آنے کی کوئی گنجائش بھی کسی قسم کی رمق برابری باقی نہیں ہے. تو اس کا پیغام جب آفاقی ہے تو یہ اپڈیٹ ہے. پھر اب یقیناً تم سے پہلے بہت سے سنتیں گزر چکی ہے، کئی امتیں گزری، انبیاء گزرے، بس زمین میں چلو بھر، اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ سب ان کے جھٹلانے کا نقصان ان کو ہوتا رہا. تو ابھی اس کا کوئی جھٹلا بھی کوئی نہیں سکتا.
اس کو جھٹلانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، لقد خلت من قبلکم سننا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب یہاں فرمایا گیا لقد کے ساتھ قریب مفہوم میں ہے، یقیناً تم سے پہلے بہت سے سنتیں گزری، کئی امتیں گزری، اور ان کے پردہ کر گئی، سب چیزیں ہو گئی۔ اب فسیرو، تم سفر کرو، کہاں پر؟ فی الارض، زمین میں۔ تو کیا کرو جب سفر کو نکلو تو فانظرو، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے کیسا انجام ہے، عاقبت ان کی کیسی ہو گئی۔ ارے حقائق دیکھ رہی، محمد رسول اللہ جو پیغام لے کے آئے یہ پیغام حق ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب یہ جتنے بھی جو باطل پرست ہیں مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کیا ہے، حق کے داعی دار ہے، حق کے دعوت دینے والے ہیں، حق کی آپ نے تبلیغ فرمائی اور آپ کے امتی بھی حق پرستی میں ہے، حق پر ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور خود امتیاں بھی جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر بعض میں کمزوریاں اگر نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ عقیدے میں کمزوری ہے۔ کسی کمزوری ہو رہی ہے؟ عقیدے میں کمزوری ہے، اور جو کمزور ہے ان کے لیے پھر راستہ ہے، مگر جو سرے جھٹلا دے رہی ان کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، عبرت خطرناک ان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ امتحانات بنا دیا ہے یہاں پر بھی، پھر جانے کے بعد بھی ان کے لیے امتحان چلنے والا ہے۔ تو یہ دیکھ کے جھٹلانے والوں سے عبرت لینے کی دعوت دی گئی، کس کو؟ امت محمدیہ کو۔ جب ہم سفر کرتے تو عبرت لینا ہے ہمارے کو، سفر خالی سفر نہیں ہوتا۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا عبرت نہ کیسا انجام ہوا، کیسے کیسے معاملے ہوئے۔ تو جھٹلانے والے نہیں بننا۔ جب ہم بولتے دین حق ہے، رسول حق ہے، اور پھر ہم کو فکر دی گئی کہ تم کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ کے رسول کثرت سے ہمیں نصیحت فرمائے، اور اللہ بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اس کو آسان کر دیا گیا، تلاوت کرنا، سمجھنا قرآن کیا کر دیا گیا۔ اب دیکھو یہ جو آیتیں سن رہی، سمجھ آ رہی نا، آسانی سمجھ آ رہی نا۔ آیتوں کو آیتوں سے جوڑ کے ہم جب دیکھنا شروع کریں، عصر حاضر میں جو ہم کو ایک انسٹرکشنز چاہیے، جو ہم کو رہنمائیاں خود چاہیے، مل رہے نہیں مل رہے، کھلے کھلے مل رہے، صاف صاف انداز میں مل رہی، واضح مل رہی، کسی کو تکلیف دیے بغیر ہمارے لیے ایسے گائیڈنس اللہ نے رکھا رسول کے ذریعے کہ اس گائیڈنس کے اندر ہم تو محفوظ ہوں گے، ساتھ میں دوسروں کو بھی محفوظ کرنے کا ہم ذریعہ بنیں گے۔ خود دشمن کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، یا تو وہ اپنے آنے والی زندگیوں کی نسلوں کو بچا لے گا، یا خود عبرت کا نشان بن جائے گا۔ دو ہی باتیں ہونے والی، دو ٹوک انداز ہے، دو ٹوک انداز ہے، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے۔ اصل ہوا کیا معلوم، ایک مثال سمجھے، آپ ایک درخت لگاتے، ایسا درخت جو بہت زیادہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اوپر بہت بلندی پر، تو ایسے درختوں کو آپ دیکھیں گے بیج بونے کے بعد وقت لیتے ہیں۔ جتنا بڑا زیادہ عمر والا، بلندی رکھنے والا، رفت رکھنے والا درخت ہوگا، اس کے پوپلے باہر نکلنے کے لیے اتنا زیادہ وقت لگتا۔ ایسا کہیں کو کبھی سوال اٹھا، تو جتنا اس کو بلند جانا ہوتا ہے، پہلے اس کی جڑیں زمین میں کیا ہوتی؟ پھیلتی۔ جب زمین میں پورا اچھی طرح سے اپنے بیس بن جاتا تب اوپر ابھرتا، اور ابھرا تو چلا 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 چلا، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو کوئی روک سکتا؟
مادی مثال سمجھ آ گئی شاید، ہے نا؟ یہ مادیت کے ماحول سے یہ جو چلنے والے الیکٹرانک جو بھی چیزیں موویاں وغیرہ، اس میں بھی ایسے سبق مل جاتے ہیں آپ کو۔ مومن جو ہوتا ہے نا، چلے چلے سرے راہ بھی اپنے لیے عبرت کی چیزیں چن کے رکھ لیتا، وقت تو اس کا استعمال کرتا۔ اس لیے کیا بولے، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی فراست ہے، جہاں ملے اس کو حاصل کر لو، لے لو، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بتایا گیا کہ جڑیں مضبوط ہونا، تو جو ہمارے جڑیں مضبوط ہوا کرتی تھی اس میں کھوکھلا پن آ رہا۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ وہ ایمانی وہ کیفیتیں جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دی، ہم نے ورثہ نہیں بنا کے دے رہے ہیں، ان کے سپرد نہیں کر رہے، ان کے حوالے نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں کمزور ہو رہی ہے، عقائدی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کرداری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوئی کمزوریاں نمایاں آ رہی ہے، تو اس میں کمزوری ہماری ہے۔ اس سے کوئی برات حاصل کر سکتا کیا؟ اس سے اپنے آپ کو کوئی بری بول سکتا کیا؟ بتائیے، اللہ پہ توکل کا معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے کتنی حکایتیں زندگیوں میں ملتی ہیں آپ کو کہ سائل گھر پہ آتا تو جو بھی گھر میں ہوتا اس کو دیتے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کلام شہادت دے رہا ہے، رسول کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کی سزا ملتی ہے۔ اس طریقے سے دینے کے لیے ہر کوئی مستعد ہوا کرتا، لینے سے زیادہ دینے کا جذبہ ہوا کرتا، پرسنٹیج دینے والوں کا زیادہ تھا ہم سے پہلے والوں میں، سابقین میں۔ لینے اور طلب کرنے کی تما رکھنے والے لوگ کم پائے جاتے تھے، اس لیے مسجد کا امام بھی فیاض ہوا کرتا تھا۔ اب تو بھی حکومتوں سے رسد لے رہی، چندے کر کے لوگ دے رہے، کبھی کوئی انہیں پکڑ لیا، کبھی کوئی انہیں پکڑ لیا، کچھ تو ظاہر دکھ رہا۔ اس زمانے میں دکھتا نہیں تھا، لینے کے لیے لوگ ملتے تھے اور لوگوں کی ضیافت کرتا امام، روٹی پانی میں چور کے کھا لیتا، شکم سے روتا، اولاد کو بھی مطمئن کرتا، خود بھی مطمئن ہوتا، کیونکہ توکل کی زندگی کا مدار انتہا کو بڑا ہوا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں زیادہ خشیت رکھنے والے کوئی بندے ہیں تو وہ کون ہے؟ علماء ہیں، عالم ہیں، علم رکھنے والے، دین کی فکر رکھنے والے، اس میں رسول سے وابستہ عملی زندگی پیش کرنے والے، تصویر پیش کرنے والے جو ہیں وہ علماء اللہ کی خشیت زیادہ رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی ائمہ علماء ہوا کرتے تھے، علماء راسخین ہوا کرتے تھے، عملی زندگی ان کی اسوہ رسول سے تلی تلی ہوتی تھی، اور جب مصلیوں کی توجہ کرتے تو مصلیوں کو ان کا فیض جاری ہوتا تھا مصلیوں کو ان کا فیض جاری ہوتا تھا، اور مصلی بھی ان کو تمام کی زندگی سے، آرزو کی زندگی سے، ان کو دیکھ کر جینے کی سانس اپنے لیے بھرتے تھے، ان کو لپکتے تھے، ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اور ان کا اعتماد بحال ہوتا تھا، گھروں پہ جاتا تھا، چولہوں پہ جاتا تھا، زندگیوں پہ جاتا تھا، اس زندگیاں سو رہتے تھے۔ آج زندگیوں میں خیر و برکت نہیں ہے، زندگی کیسے افراد تفریق کی حالت کی نظر ہو رہی ہے، چونکہ مساجد سے جڑے ہوئے نہیں ہے، اور اس کا سب سے بنیادی پہلو جو ملتا علم کا فقدان۔ اب بنیادی رونا آیا تھا یہ بنیادی پہلو ہے، کیا بولیے؟ علم کا فقدان۔ علم سیکھنا نہیں چاہ رہے، تلاوت قرآن کرنے نہیں چاہ رہے، تلاوت قرآن کی طرف توجہ گاہے گاہے لوگوں میں رہ گئی۔ ارے جب تکلیف ہوتی دست تو کھولتے امام صاحب، خود دست دراز نہ ہوتے تھے، مگر ساتھ ساتھ اذکار بتاتے تھے قرآن کی، یہ مصیبت ہے یہ پڑھ لو، یہ آیت کریمات کی پڑھتا پڑھ لو۔ اور جو یقین سے بندہ مومن پڑھتا، تلاوت کلام پاک کرتا، اللہ تعالیٰ فوری اس کے احساس اور ادراک میں اس کا ثمرہ دے دیتا۔
کیونکہ پڑھتے وقت اس کے اندر یقین ہوتا. آج نماز کا پابند نہیں، مسجد کو معاقبت کے ساتھ پنکچویلٹی کے ساتھ آنا اس کی زندگی کا قرینہ نہیں ہے. درے در کی ملا گیری میں پھر رہا ہے، کوئی دعا دے دو کوئی پلیدہ دے دو کام بن جائے. کتنا فرق آ گیا. ضرورت ہوتی تو مسجد پکڑتے تھے لوگ، مسجد کو طرف رخ کرتے تھے. ان کی حیات روائی پروردگار فرماتا تھا، ان کی حیات مندی کرتا، دست رسی کرتا تھا. اور وہ ہوتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں زندگیاں سنوری اور ایسے زندگیاں بنی کہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئی. اور آج دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزتیں دکھانے کی بھی ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے، دبدبہ ہے، سب ہے، سکون نہیں ہے. سکون کی تلاش جاری ہے، درے در چلے جا رہے ہیں. اگر ہر در کو چھوڑنا ہے تو رب کے در سے وابستہ ہو جائے اور علم کے حصول کی کوشش شروع کرو. اور کون سا علم؟ مومن کے لیے بنیادی اساسی علم علم دین ہے. علم دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے تعلیم کیا ہے؟ قلب کی صفائی، دل کی صفائی، اخلاق کی تمہید. اخلاق ہونا، آج اخلاق کا فقدان ہے. آج ارے معاملی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا دکھ رہا کہ جھگڑا ہونے والا ہے. کیوں؟ آواز کا توازن ختم ہو جا رہا. بات کر رہے ہیں تو باتوں میں حالت اتنی بری ہو گئی نوجوانوں کی کہ اگر وہ 2 منٹ بات کرتے ہیں تو فحش کلمہ بیچ میں لیے بغیر، کا سہارا لیے بغیر، تکیہ کلام بغیر بنائے بغیر کلمہ کلام کرتے نظر نہیں آ رہی. واللہ نظر نہیں آ رہی. گاہے گاہے چھوڑ دو. جن کی تربیتیں ہیں وہ چھوڑ دو. 10% بھی ہے کہ نہیں، مگر 99% جو لوگ سے ہمارا مشاہدہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوان بچے، جن کے جسم پہ ماشاءاللہ اللہ نے جسامت کا ایک بھرپور انبار رکھا ہے. دیکھیں تو طبیعت خوش ہو آتی، ماشاءاللہ مجاہد اعظم نظر آتا ہے گوشت پوش سے. مگر یہ گوشت پوش کے بارے میں تفسیر بیضاوی میں جو ہے ایک زنجیرہ ہمارے استاد بیان فرمائے تھے پڑھتے وقت. من کسر شعبہ کسر لحما، من کسر شعبہ کسر لحما، من کسر لحمہ کسر شہوتا، من کسر شہوتہ کسر ذنوبا، من کسر ذنوبہ غرقہ فی آفات الدنیا. اللہ اکبر. اب یہ خاص کر دعوتیں بھی عداوتیں بن گئی، وہ بھی معاون ہے، اس کا حصہ بن جاتی ہے. جب میں اس کی ترجمہ کروں سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے استاد بولتے تھے روح البیان کی تفسیر میں یہ زنجیرہ ہے پورا، مطلب تفسیر الفاظ ہے پورے. فرماتے تھے ہمارے استاد صدر الشیوخ علیہ رحمہ، من کسر شعبہ کسر لحما، جو گوشت وہ دبا کے کھا لیتا سوچے سمجھے بغیر. جب یہ کھانے کے لیے کیا ہے، کچھ حصہ کھا کے کچھ حصہ چھوڑ دینا ہے، بھوک محسوس ہونا. تیری حکم تک بولے تھا دے 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 وہاں تو بولے من کسر شعبہ کسر لحما، جو خوب کھاتا اسے بوجھ بڑھتا، موٹا ہوا تھا، خوب چلنے پھرنے نہیں آتا. تو یہ ہر موٹے کے لیے نہیں ہے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات پکڑ لیں گے. یہ جو میں بتا رہا ہوں تفسیر کا حصہ ہے، اور یہ اس میں کیسے لوگ ان کے کردار کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کیا ہوتا اس سے. کسر شعبہ کسر لحما، من کسر لحمہ کسر شہوتا، جو ایسا اڑغم بڑغم کھا لیتا اسے بوجھ بڑھتا، بوجھ بڑھا تو خواہشات بڑھ جاتی. من کسر شعبہ کسر لحما، من کسر لحمہ کسر شہوتا، من کسر شہوتہ کسر ذنوبا. جب گوشت بڑھ گیا، شہوت بڑھ گئی، اب گناہ بڑھ جاتے ہیں خود بخود، آٹومیٹکلی اس کا ایفیکٹ بڑھ جاتا. کسر شہوتہ کسر ذنوبا، من کسر ذنوبہ غرقہ فی آفات الدنیا. اور جو گناہوں کی کثرت شروع ہو گئی، صغیرہ گناہ کو توجہ نے صغیرہ صغیرہ وضو سے جا رہا خیال رکھ لیتا. تو اب پڑھے لکھے اہل علم لوگوں میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو ایسے تصاویر نظر آ رہے ہیں، ایسے کردار نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہوتے وہ غرقہ فی آفات الدنیا، دنیا کی آفتوں میں مبتلا ہوتے. تو اب دیکھو
دنیا کی آفتوں میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کی حالت دیکھو تو 50% زیادہ ایسے لوگ دکھتے ہیں، لہیم شہیم تگڑے زبردست رہتے، مگر تھمے ہوئے سمے ہوئے پریشان، نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہو، جس کو پکڑ لینے کے چکر میں رہتے، کچھ بھی امید دکھے تو بھاگ لے پیچھے، کوئی بھی وہمی بیمار کے اس کو کھیل لیتے اس سے۔ کتنے وہمی بیمار ہیں معلوم؟ ارے موز بیچنے والا 15 دن کے بعد بیٹھ گیا، میرے کو کہا کہ گیا تھا کاسی کی مل گیا، میرے کو آگا میں کچھ کر رہا ہوں، ارے بھائی کچھ کر دے، ویسے لوگ جائے اس کو لائن لگائے ہوئے، ایجوکیٹڈ پرسن ہے پورے، جاہل کوئی بھی نہیں ہے، کیوں؟ غرق فی آفات دنیا۔ ارے پنچر جوڑنے والے حالت بری ان کی، بیٹھ گیا کیا بولے تو فیض آگا میرے کو مل گیا، میں فیض دے رہا ہوں، پکڑ لے لوگا۔ ارے اللہ والے لوگ جو اسوہ رسول سے تلے جھلے ہیں، جو اپنی پوری زندگی کو علم سے آراستہ رکھے ہیں، علم بانٹنے والے ہیں، خوشبو دینے والے ہیں، یقین کی منزل کو طے کروانے والے ہیں، صحبتوں میں رہ تو نہ تم اپنے آپ کو طہارت ظاہری سے پاک کر سکتے، باقی طہارت کے لیے تم خود ایک معیاری بن جاتے، اور ایسے مومن بولتے جس کو جہاں مومن ختم رکھتا ہے وہاں سے طاقتیں قوتیں بھاگ جاتی، یہ ہے مومن۔ تبھی تو جب اللہ والے لوگ سرزمین دکن پہ آئے، سرزمین ہند پہ آئے، یہاں باطل اپنا منہ کالا کرتا نظر آیا، باطل رفع ہوتا نظر آیا۔ آئے تھے کتنے پالکی اولیاء اللہ کی جو آئی تھی، کتنی 22 خطہ کی پالکی بولتے مشہور ہے، جب پھیلے دیکھو حالت کیا ہے۔ یہ ایمان والے تھے، ایمان والے جہاں ختم رکھتے وہاں شیاطین اپنی طاقت کی قوت چھوڑ کے بھاگ جاتے، نکل نہیں ٹک سکتے، نبراز بھائی نہیں کر سکتے۔ آج پڑھے لکھے لوگ جاہلوں کے پیچھے وہمی بیمار بن کے جا رہے تھے، بتا کیا ہے؟ غرقبو فی آفات دنیا۔ ہمارے استاد ایسے لوگوں کے لیے بولتے تھے کہ کھا کے مسلح فری کا توفیلی بن کے، توفیلی کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ آج دعوتوں میں کثرت سے توفیلی ملتے۔ توفیلی کس کو بولتے ہیں معلوم؟ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہتے ہوئے، توفیلی کہتے ہیں بغیر دعوت کے کس کے بھی ساتھ چلے جانا، چل رہے بھائی میری دعوت تو بھی چل، کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ اللہ کے رسول بہت نصیحت کرے اس کے واسطے، عبرت کا معاملہ ہے وہ سمجھیں، اور بہت مواقع سخت ہوتا ہے اس کا۔ دعوت آتی ایک دوست کو 21 کے ساتھ چلے جاتا، باوا کا مال حرام ہے کھانا، یہ کیا ہے بولی کھانا یہ حرام ہے، صاحب خانہ کی اجازت مل جائے تو بات دوسری، مگر توفیلی بن کے جانا اور لے جانا گناہ عظیم ہے۔ اور ایسے کھانے ایسے عبرت کا نشان بنا دیتے، شہوت بڑھ جاتی، خواہشات بڑھ جاتی، اس کے بعد کیا کیا کرتے اس کی خبر خود کو نہیں رہتی۔ تو عزیز و بزرگوں، اپنے آپ کو عصر حاضر کے حالات کا مدافعت کرنے والا معیاری مومن بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اسوے کا سب سے پہلا پہلو کیا ہے؟ اخلاق، اور ان اخلاق کو سنوارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ آداب گفتگو، آداب طہارت، آداب مجلس، آداب لقاء ملاقاتیں، یہ سب ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اس سے ہمارے بچے کہاں ہیں بتائیے؟ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اخلاقیات کی تعلیم ختم، گھروں میں نہیں ہے، اسکول میں کہاں سے ملیں گی؟ ہم خود اپنی اولاد کو دے رہے نہیں، تو خدا را خود کو تیار کیجیے، گھر کو گہوارہ بنائیے اخلاق کا، اس کے بعد دیکھیں گے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں فکر راسخ عطا فرما، مولا تیرے کلام کے ذریعے تیرے حبیب کے اور تیرے انبیاء علیہ السلام کے اصولوں کی فکر سے ہم جو کچھ قرآن ہم کو دے رہا ہے، جو فکر ہم پر ظاہر ہو رہی ہے، مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، وقار والی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، شہادت کی موت عطا فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔